السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل سٹوری ٹائم پی کے میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے جنات۔ کہانی پہ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ہم کشمیر کے پرفضا مقام پر اپنے دادا دادی کے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب زمیندار تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول شروع سے ہی ایک دینی ماحول میں رہا تھا۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ کشمیر میں دن بڑا گہما گہمی کا ہوتا ہے، لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہی بہت زیادہ سناٹا اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں شادی تھی۔ میری امی، دادی اور ہم تینوں بہنیں شادی میں گئے تھے۔ جس گھر میں شادی تھی وہ گھر بہت ہی پراسرار ٹائپ کا تھا۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ پرانی حویلی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا، یہاں کوئی آسیب ہے۔ ہمارے گھر میں اکثر آسیب، بھوت پریت کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اکثر رات میں کہانی سن کر میں خوفزدہ ہو جاتی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں پایا، کیونکہ میرا گھر لوگوں سے بھرا رہتا۔ دادا اور بابا کی بیٹھک میں صبح سے شام تک لوگوں کا آنا جانا رہتا۔ دادی اور والدہ بہت زیادہ مہمان نواز تھیں۔ ہمارا تقریباً پورا خاندان ہی کشمیر میں تھا، اس وجہ سے لوگوں کی آمد اکثر ہی رہتی تھی۔ اس دن شادی کے لیے جب ہم اس حویلی میں پہنچے، مجھے نہ جانے کیوں بہت سخت خوف لگا۔ ہم گھر گئے، مہمان خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں جا کر سب نے گھل مل گئے۔ لوگوں سے ہماری دادی کے زمانے سے بہت زیادہ میل ملاپ تھا۔ یہ حویلی 2 منزل تھی۔ جب دلہن کی رخصتی ہونے لگی تو ہم سب سے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ جب ہم اپنے گھر جانے لگے، دلہن کی والدہ بے ہوش ہو گئی۔ اس وجہ سے ہم واپس ان کے گھر گئے۔ کاش میں واپس نہ جاتی۔ آج جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں 11 سال کی تھی۔ سب دلہن کی امی کو لے کر کمرے میں چلے گئے ہیں۔ وہاں کھڑی رہی میری 2 چھوٹی بہنیں بھی میرے ساتھ تھیں۔ اتنے میں امی باہر آئیں اور بولی کہ ہم گھر جا کر چھت پر کھیلیں۔ ہم نے امی کی شکل دیکھی اور حیران ہو گئے، کیونکہ چھت پر جانے کے لیے گھر والوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، امی کیا ہو گیا ہے، ہم اوپر کیوں جائیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے ابو اوپر ہیں۔ ہم اچھا کہہ کر اوپر چلے گئے۔ یہاں ایک بہت بڑی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ ہم تینوں اس پر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں امی کی آواز آئی اور میری دونوں چھوٹی بہنوں کو انہوں نے نیچے بلا لیا۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا۔ میں چھت کی مڈیر پر آ کر نیچے جھانکنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ امی اور ابو کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ میری دونوں بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی، میں تو یہاں ہوں، پھر وہاں کون جا رہا ہے؟ میں نے بہت زور سے اپنی امی کو آواز دی، پر وہ میری آواز ان تک نہ پہنچ سکی۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور زور زور سے اہل خانہ کو آواز دینے لگی، اور میری آواز کوئی سن نہیں رہا تھا۔ میرے پیر شل ہو گئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے چھت سے نیچے اتر جاؤں، سیڑھیاں ہی تک چلی جاؤں، پر ممکن نہ ہوا اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھی، اپنے کمرے میں سوئی ہوئی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں دادی دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بیٹا تم یہاں سو رہی ہو، جاؤ جا کر ماں کا ہاتھ بٹاؤ۔ میں وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ میں وہاں سے یہاں کیسے آ گئی ہوں، اور ابھی تو دوپہر ہو رہی ہے۔ تو شام میں وہاں بے ہوش ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہ معمول ہو گیا تھا کہ میں اکثر اپنے آپ ہی اپنی بہنوں اور امی سے بات کرتی ہوئی دیکھتی۔ دادی کے پیر دبا رہی ہوتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن دادا کے دوست انکل وہاب ہمارے گھر آئے۔ یہ بہت بزرگ انسان تھے اور بہت زیادہ دیندار بھی تھے۔ ہم ویسے تو کسی کے سامنے نہیں جاتے تھے، لیکن ان سے خاندانی مراسم تھے۔ دادا وہاب نے مجھے بلایا اور بولے، بیٹا کیا حال ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ دادا بولے، نہیں بیٹا، میں نے تم سے نہیں پوچھا، ہم نے تو اس سے پوچھ رہے ہیں جو اس وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے پیچھے دیکھا۔ میں نے کہا، دادا صرف میں ہی ہوں؟ تو وہ ہنسنے لگے۔ بیٹا تمہارے ساتھ اس گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ تو میں ایک دم چونک گئی۔ مجھے رات دن ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا سایہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ کر آتا ہوں۔ میں ڈر کے مارے وہ ساری حقیقت بتائیں کہ کیسے میرے ساتھ ہوا اور میں کس طریقے سے گھر میں آئی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ جا کے بیٹھ جائے۔ میرے بیٹھتے ہی میں نے دیکھا کہ میرے برابر سے کوئی اٹھ کر نظر اٹھا کر دیکھا جانے والا کوئی اور نہیں
मैं खुद ही थी। मैं बहुत जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो सारे घर वाले मेरे करीब थे। फिर जो हकीकत दादा ने बताई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादा ने बताया कि इस घर में जिन्नों का एक कबीला आबाद है जो कि ज़माना कदीम से वहाँ रह रहा है और वो घर के छत पर आबाद था। इस कबीले में चंद शरीर जिन भी थे जो आए गए लोगों को परेशान करते हैं। इस दिन भी यही हुआ था। जिसने मेरी अम्मी बनकर मुझे आवाज दी और जाने का कहा वो असल में एक जिन था। मेरी दोनों छोटी बहनों को आवाज देने वाला भी जिन था। और यही नहीं, मेरे साथ आया वो भी वही जिन है जो मुझे हर जगह दिखाई देता। दादाजी ने कुछ पढ़ा और मुझ पर दम किया और इसके साथ ही मुझे बहुत जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आई जैसे कोई आग में जल रहा हो। इसके बाद हमारे कमरे में धुआं भर गया और जो कोई भी था वहाँ से चला गया। जाते हुए जिन ने कहा मैं आता रहूंगा। ये बात सुनकर ज्यादा शदीद गुस्से में आ गए और कहा तुझे हजरत सुलेमान की कसम जो तू आज के बाद इस बच्ची के पास भी फेंका। फिर धुआं छा गया। वो जो कोई भी था यहाँ से चला गया। इस वाक़या से घर वाले बहुत परेशान हो गए। फिर हम कश्मीर से मुजफ्फराबाद शहर आबाद हो गए। इसके बाद आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हुआ हो वो नाकाबिले फरामोश है। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। कहानी को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मुझे अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।